بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کو سٹارٹ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اور ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ قرآن مجید کو پورا کمپلیٹ کر سکیں، ترجمہ تفسیر پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ سے۔ میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید جس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے رہنمائی فرمانی ہے انشاءاللہ۔ مینس کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا کہ ڈرنے والے جو ہیں ان کے لیے جو ہے یہ رہنمائی ہے، اور یہاں پہ جو بھی انہی کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے۔ مینس کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں انہوں نے مانی ہی نہیں ہے، اکثر ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو بات نہیں مانتے تو ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات مانی ہی نہیں ہے، انہیں سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر جو لوگ ہیں انہیں بالکل اگر انہیں نہیں پتہ تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اب یہ منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے کانوں اور دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جھوٹ کس چیز کا بولتے تھے؟ وہ منافق تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لیں، مگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کی اس میں صفات بتائی گئی ہیں، اس میں 3-4 صفات ہیں جو منافقین کی بتائی گئی ہیں اس پورے پیج میں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مطلب کہ فساد ڈالنے والے۔ ایک تو پہلا ان کی صفات میں سے یہ آتا ہے، منافقین کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا کیا کہتے ہیں؟ وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں، استغفر اللہ۔ اب دوسرا یہ چوتھی ان کی بات کیا آ جاتی ہے، تیسری بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے۔ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے بیوقوف کون ہیں؟ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں یہی ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سے تو نہیں، ہم تو ان کے پیران محمد نہیں ہیں، ہم ہنسی کیا کرتے ہیں، مطلب ہم مذاق کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں بڑے بہک رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو نفاق ہوتا ہے، نفاق جو ہے وہ ایسا مرض ہوتا ہے جو ہارٹ ٹو ہول باڈی، دل کا مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بات ہے جو کہ میں نے لکھی ہوئی تھی کہ منافقین کون سے ہوتے ہیں؟ جو اطاعت پوری کی پوری نہیں کرتے، پورے کے پورے قرآن کی اطاعت نہیں کرتے، مطلب وہ پورے کے پورے ہر بات جو ہے اسلام کی نہیں مانتے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ہم لوگ کیا پورے کی پوری اسلام کی باتیں مانتے ہیں؟ اچھا جی، نیکسٹ یہاں پہ میں نے ایک نوٹ بنایا ہوا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز بھی جو ہے ان پہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے یا ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارا بھی جو محاسبہ ہو جائے گا، ہمارا بھی اپنا
تو اب ہم سب نے ہماری یہ مطلب آپ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کا یہ اسائنمنٹ ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ سے نوٹ کرنا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ان پہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری ہو رہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ ہم لوگ ایسا نہیں پائیں گے کہ ہم پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی کچھ نفع ہے، نہ ہی کچھ نفع دیا، اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی. جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے. اچھا، جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی روشنی زائل کر دی کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب مجھے اس کا سمجھ آیا کہ جیسے انہوں نے آگ جلائی ارد گرد دیکھنے کے لیے، اور جیسے انہوں نے ارد گرد دیکھنا اسٹارٹ کیا تو کیا ہوا کہ جیسے وہ آگ نے اتنی روشنی دی کہ ارد گرد دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ہی لے لی، ان کی بینائی لے لی. یہاں پہ جو روشنی زائل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ دیکھ نہیں پائیں گے، ان کا جو آگ جلانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا. اس جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے، جو کہ مجھے جو ہے وہ بہت عرصے بعد جا کے سمجھ آئی تھی اس کی. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. مطلب اب نہ ان کو سنتا ہے، نہ ان کو دکھتا ہے، اور نہ ہی وہ بول سکتے ہیں. یہ ان کی مثال مینا کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو، اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اس کی دوسری عملی منافقوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب ہونا بھی ہے. تو اس کی دوسری اگزامپل ایسے ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے جو اندھیرا ہی اندھیرا ہو رہا ہے، بادل گرج رہے ہیں، مطلب آہستہ 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 خوف کی ایسی حالت بیان کر دی جا رہی ہے آہستہ آہستہ قرآن میں کہ وہ اپنی کانوں میں اپنی موت کے خوف سے کانوں میں اپنی انگلیاں دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے کہ ہم جو ہے وہ منافقین نہ ہوں. اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ان کا انجام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائیں. قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں یعنی بصارت کو اچک لے جائے. جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم اس کو خود پہ امپلیمنٹ کریں کہ جب روشنی ان کی آنکھوں کی، جب بجلی چمکتی ہے تو ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جاتی ہے. جب بجلی چمکتی ہے اس پہ روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. مطلب اگر ہم بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جب کوئی حکم ایسا آتا ہے جس پہ جو سخت رہتا ہے تو ہم قرآن میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے ہمیں ہو جاتے ہیں. اور جب ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں اسموتھ چل رہی ہیں تو ہم اس طرح ہی چلتے ہیں. قرآن کے جس مطلب عمل پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے ہم اس پہ کر لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں مشکل ہو رہا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو انشاءاللہ. اچھا جی، تو آج ہم نے سورۃ بقرہ کی 1 سے 21 آیت تک پڑھی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اور آگے پڑھتے رہیں گے. اگر میرے ساتھ لوگ جڑے اور مجھے لگا کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، بلکہ تفسیر کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے میں امید کرتی ہوں کہ اگر کوئی میرے سے غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اس کی تفسیر، کیونکہ قرآن جو ہے اس میں تو آپ کو بہت ہی دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے، ایک ایک ورڈ جو بہت دیکھ کے بولنا پڑتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو میرا پڑھنا. اللہ قبول فرمائے. اللہ حافظ.